یہ ہم فاتحہ کیا چیز ہے اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ اب فاتحہ کی طرف آتے ہیں کہ پہلے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الفاتحہ جسے کہا گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ جو بھی نماز میں پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی فاتحہ ہے، اسے نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد رکھا گیا ہے۔ اب لوگ یہ فاتحہ جیسے ہی کہتے ہیں، بعض لوگ مارے غصے کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ یقیناً بعد میں ایجاد ہوئی ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اس عمل پر غور کیجئے، فاتحہ جب کہہ رہے ہیں کیا کوئی شرکیہ کلمات پڑھا جا رہا ہے؟ کیا کوئی بھجن پڑھا جا رہا ہے؟ کیا جنا گنا منا پڑھا جا رہا ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے بتائیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کے بندے، سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھا تھا تو جائز تھا، نماز کے باہر کیسے ناجائز ہو گیا؟ نہیں، صحابہ کرام نے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، سورہ النساء کی آیت نمبر 118 اور 119 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان 2 آیتوں سے مطابقت رکھتے ہوئے مناسب آج گفتگو کریں گے۔ گزشتہ 2 جمعات ہم نے شرک کے متعلق اور اس کے متعلقات کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے بدعت، جسے اکثر ہمارے معاشرے میں رائج کر دیا گیا ہے، اور ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر، ناجائز و حرام قرار دے کر اس کے کرنے والوں کو بدعتی اور مشرک کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز فاتحہ ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اہل سنت و جماعت کے مساجد میں دعا کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی فاتحہ ہو، چاہے زیارت کی ہو، دہم کی ہو، چہلم کی ہو، 11ویں شریف کی ہو، ربیع الاول شریف کی فاتحہ ہو، امام جعفر صادق کی فاتحہ ہو جسے نیاز کہتے ہیں، تو لفظ فاتحہ کے متعلق بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر اسے بدعت سیئہ اور ان کرنے والوں کو بدعتی، بلکہ بعضوں نے تو ذرا 2 قدم آگے بڑھ کر شرک اور کفر کے فتوے بھی لگا دیے۔ آئیے ہم فاتحہ کیا چیز ہے اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ فاتحہ کا لفظ جب کہا جاتا ہے، فاتحہ کے معنی ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور اس کے ساتھ چند صورتیں ہیں، ان سب صورتوں کے پڑھ کر کسی کو ایصال کرنے کا نام فاتحہ ہے۔ تو اس پورے عمل کو فاتحہ کا نام دیا گیا۔ اب سوروں کی تلاوت کرتے وقت کبھی سامنے کھانا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کر مخصوص صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔
تو فاتحہ کے معنی ہیں ایک صورتوں کے مجموعے کا عمل، اس عمل کا نام فاتحہ رکھ دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھے کہ ایصال ثواب کی دوسری شکل فاتحہ ہے۔ تو قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں کسی خاص واقعے یا اس سورے میں واقع لفظ کو لے کر اس سورے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح چند صورتوں پر مشتمل ایک عمل کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اب لوگ زیادتی کر کر فاتحہ کو بدعت سیئہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ کن عمل ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ غیر مسلموں ہندوؤں کا طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے سورہ نساء کی میں نے جو 2 آیتیں تلاوت کی ہے اس کے متعلق ہم ترجمہ پہلے اس کا سن لیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم کھاؤ اس چیز کو یا اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم کھاؤ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان چیزوں کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ جو حرام چیزیں ہیں اس کی تفصیل تمہیں بیان کر دی گئی ہے، مگر یہ کہ اگر حالت اضطراری ہے، مجبوری کی صورت میں حرام چیزیں بھی تم پر حلال ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سارے لوگ تمہیں ناعلمی کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہتر جانتا ہے حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ ہر وہ جاندار جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے تم اسے کھاؤ۔ دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے کچھ لوگ کھانے سے رک گئے ذبح ہونے کے بعد جانور کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے تم اسے نہیں کھاتے، اور تمہیں جو حرام چیزیں ہیں اس کی پوری لسٹ بیان کر دی گئی کہ کون سی چیزیں حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھائیں۔ جو جانور ذبح نہ کیا گیا وہ مردار تصور ہوتا ہے، اسے کھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کو تو کھاتے ہیں، اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے۔ یعنی جو طبعی نیچرل طور پر جانور مر جاتا ہے جسے ذبح نہیں کیا گیا اسے مردار کہتے ہیں، اسے اسلام میں کھانے کا حکم نہیں ہے، مسلمان ایسے جانور کو نہیں کھاتے۔ تو مشرکین طعنہ دیتے کہ جس جانور کو اللہ نے موت دیا ہے اس جانور کو نہیں کھاتے، اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے تمہارے رب کا نام لے کر ذبح کر رہے، تم قتل کر رہے، اسے کھا رہے ہو۔ تو بعض مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی دماغ میں آیا کہ بات واقعی صحیح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس جانور کو مارا ہے، ہم اسے نہیں کھاتے، اور جس جانور کو ہم مار رہے ہیں ہم اسے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کے عقیدے کی اصلاح کر دی کہ ان مشرکین مکہ کے بہکاوے پہ تم نہ آؤ، وہ جو جانور مر گیا ہے اپنی طبعی موت مرا ہے، اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا ہے۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تم اسے کھاؤ، مشرکین مکہ کی جانب توجہ نہ کرو۔ بعض جو لوگ رک گئے تھے انہیں حکم دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کو نہیں کھاتے۔ بس ان 2 آیتوں کو آپ اچھی طرح سے غور کر لیں، اس کی تفسیریں پڑھ لیں،
تو ان آیتوں میں ان تمام اعتراضات کے جواب ہے جو 11ویں کے موقع پر کیے جاتے ہیں، جو دہم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر، ربیع الاول کی فاتحہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں، ان سب کا جواب ہے۔ اگر 2 لفظوں میں کہیں تو کھانا کسی بھی اعتبار سے جو کھلایا جاتا ہے، جانور جو کسی بھی نام سے ذبح کیا جاتا ہے، چاہے ولیمے کا نام لے کر کھائے، چاہے عقیقے کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، چاہے وہ 11ویں کی فاتحہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے، کوئی مسلمان ادنا درجے کا بھی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو بتائیے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 11ویں کر رہے ہیں نیاز شریف فاتحہ ایصال ثواب غوث اعظم کے لیے، جب جانور ذبح ہو رہا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے، جانور لایا گیا ہے تو بیٹے کا نام لے کر نہیں کاٹا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ عقیقے کے لیے جانور لایا گیا ہے، بیٹے کے نام کا عقیقہ ہے لیکن جانور بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ہر جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے، اگر اسے 11ویں کی فاتحہ دلائیں تو بعض لوگ فاتحہ کے کھانے کو اتنا تشدد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ کھانا، فاتحہ کا کھانا اسی طرح حرام ہے جیسے بدجانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ دے، دین کو سمجھے۔ دوستو، میرا مقصد یا ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا، کسی پر کرٹیسزم کرنا نہیں ہے، دین کی صحیح ترویج اور دین کے صحیح عقیدے اور عمل کو پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں وہ 1400 سال پہلے کے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ وہ کہتے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو کھاتے ہیں، مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے۔ وہی عقیدہ پھر دیکھے لوٹ کر آ گیا ہے۔ اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے، چاہے 11ویں کا ہو، ولیمے کا ہو۔ ولیمے کا کھانا تو جائز، 11ویں کا کھانا کیوں ناجائز؟ بتائیے، کیا غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے؟ نہیں، اللہ کا نام ہی لے کر ذبح کیا گیا ہے، پھر کیوں ناجائز ہے؟ الغرض شیطان اس طرح کے بہکاوے بہکاتا ہے۔ تو اب اصل ہمارا موضوع ہے فاتحہ۔ فاتحہ کے اوپر بھی اعتراض اور اس طرح کی ایصال ثواب کے اوپر بھی اعتراض، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے پر بھی اعتراض۔ مختصر وقت میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ 2 دلیلوں کے ذریعے سے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی دلیل امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان کی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز کو ایجاد کرے، بنائے، پیدا کرے جو دین سے نہیں ہے تو وہ رد کر دی جائے گی، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ پہلی ایک دلیل۔ دوسری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فإن خیر الحدیث کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور برے کام وہ ہیں جو نئے نئے کام ہیں، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اب یہ ان 2 باتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو فاتحہ صحابہ کرام کے دور میں تھی نہیں تھی، تم لوگ کر رہے ہیں لہٰذا یہ گمراہی ہے۔ 11ویں صحابہ کے دور میں تھی نہیں تھی، تم کر رہے ہو، یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح کیا صحابہ کرام اپنے مرحومین کے نام پر تیسرے دن زیارت کی فاتحہ دلاتے تھے، یا 10 دن میں دہم کی فاتحہ دلاتے تھے، 40 دن میں چہلم کی فاتحہ دلاتے تھے، یا 1 سال میں برسی کی فاتحہ دلاتے تھے؟ نہیں، تم کر رہے ہو، یہ گمراہی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ ان کی 2 باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی عادت شریفہ نیک عمل کے بارے میں، اچھے عمل کے بارے میں صحابہ کرام کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کو کوئی اچھا کام ہوتا تو نہ صرف اس کی ہمت افزائی کرتے بلکہ اس کی خوشخبری بھی سناتے۔ 2-3 مثالیں پیش کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا کرتے تھے، الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
تو آپ کہتے کہ بلال اقامت کہو، حضرت بلال اقامت کہنا شروع کرتے۔ جب حیا علی الصلاۃ پر پہنچتے تو حضور تشریف لاتے، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، نماز ہوتی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ 2-3 مرتبہ حضرت بلال نے آواز دی، رسول اللہ باہر تشریف نہیں لائے، تو آپ نے بلند آواز سے کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ بلال کے کلمات رسول اللہ کو بہت پسند آئے۔ نماز ہونے کے بعد پوچھا کہ بلال تم نے مجھے کن کلمات سے آواز دی تھی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں روزانہ جسے کہتا ہوں، نہیں کوئی خاص کلمہ تھا تم نے جو آواز دی؟ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو تمہارا کلمہ ہے مجھے بہت پسند آیا، کل سے فجر کی نماز میں حیا علی الفلاح کے بعد ان کلمات کو شامل کر لو۔ تو دیکھیے اذان کی ابتدا میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات نہیں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سن کر رسول اللہ نے شامل کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی اچھی چیز اسلام میں کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ پھر حضرت بلال ہی سے آپ نے پوچھا، ایک مرتبہ صبح آپ نماز فجر کے بعد اٹھے اور کہا کہ بلال کیا بات ہے، تمہارا وہ کون سا عمل ہے، کون سا کام ہے جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھ سے پہلے محسوس ہو رہی ہے؟ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی شکل میں داخل ہوں گے، اور بلال حبشی آپ کے ناخا کی اونٹنی پکڑ کر خادم کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھ سے پہلے دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں 2 عمل پابندی سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں، اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، جسے ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، بے وضو کبھی نہیں رہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری 2 رکعت کی پابندی والی نماز کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں مجھ سے پہلے داخل فرما دیا، اور مجھ سے پہلے داخل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنت میں پہلے بلال جائیں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے خادم کی حیثیت سے آگے جائیں گے، کیونکہ کسی ملک کا سربراہ بادشاہ آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی سیکیورٹی آ جاتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے محافظین کا دستہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صدر سے بڑھ گئے ہیں، یہ خادم بن کر آئے ہیں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول بن کر آپ کے ناخا کی نکیل تھام کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضور نے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ بلال تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ ہر اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا؟ تم نے کام کیوں کیا؟ بدعت کام ہے، یہ غلط کام ہے؟ نہیں فرمایا۔ نہ صرف اس کی ہمت افزائی کی، بلکہ فرمایا کہ تمہاری یہ 2 رکعت کی پابندی کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ میں مجھ سے پہلے جنت میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا معلوم ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ ہے کہ ہر اچھے کام کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک یا کسی غزوے میں صحابہ کرام کے ایک لشکر کو آپ نے روانہ فرمایا، ایک صحابی رسول ان کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی ہر رکعت کا وہ اختتام ہوتا قل هو اللہ احد پر نماز کا اختتام کرتے، الحمدللہ رب العالمین کو ایک سورت، پھر قل اللہ احد پر نماز کا اختتام، آخری رکعت میں بھی الحمدللہ رب العالمین ایک سورت، قل اللہ احد، ہر نماز میں قل اللہ احد پر نماز ختم ہوتی۔ جب صحابہ کرام واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو ہمارے امام بنے تھے ان کا یہ معمول تھا کہ ہر رکعت کے اخیر میں اپنی نماز کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہی سے پوچھو کہ اس کا سبب کیا ہے، تم کیوں قل اللہ احد پر نماز ختم کرتے ہو؟ حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھ دی گئی، رکوع میں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ سورت پڑھنے کے بعد پھر قل اللہ احد پڑھ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے جا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے آ کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ سورہ اخلاص میں میرے رب رحمان کی جو بہترین صفات بیان کی گئی ہے، وہ میرے رب کی صفات سے مجھے محبت ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی صفات مجھے بہت پسند ہے، یہ سورہ سے مجھے محبت ہے، اسی وجہ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اختتام میں اسے کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے تم بھی اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اس واقعے پر غور کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا تھا
کہ ہر نماز کا رکعت کا اختتام قل اللہ احد پر کرنا، وہ صحابی رسول سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی مجھے کرتا ہوا دیکھا، غلط کام تم نے کیوں کیا، حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے سنت مبارکہ سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ ہر اچھے اور نئے کام کی آپ ترغیب بھی کرتے اور اس کی تشویق بھی دلایا کرتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز مغرب اور فجر کے بعد جو سبحان اللہ کا یہ کلمہ پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ہر مرتبہ میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے اور تمام لوگوں میں افضل ہے، مگر اس سے افضل وہ شخص ہے جو ان کلمات میں کچھ اور بھی اضافہ کر لے۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اسی پر اکتفا نہ کرو، تم جتنا اپنی طرف سے عمل کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو مزاج حضور نے یہ دیا کہ اچھا عمل، نیک عمل جو بندے رائج کریں اسے آپ پسند بھی فرماتے اور اس کی ترغیب بھی دیتے۔ اب اس کے بعد آ جائیے جو حدیث مبارکہ کہی گئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی بعد میں اس چیز کا ایجاد ہوا، وہ گمراہ بدعت ہے، وہ گمراہ کرنے والی بدعت ہے۔ یہ غلط تصور ان کے ذہن میں بیٹھنے کی وجہ سے ہر چیز کو انہوں نے بدعت اور شرک سمجھا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو فاروق اعظم کے زمانے میں آئیے، نماز تراویح جو 20 رکعت جماعت سے ادا کی جاتی ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے میں پابندی سے ادا کی جاتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 دن تشریف لائے، رات میں نماز تراویح ادا فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے جماعت سے کبھی ادا نہیں فرمائی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی لوگ انفرادی طور پر الگ الگ نماز تراویح ادا کرتے۔ فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نمازیں ادا کرے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابی بن کعب کو کہ تم حافظ قرآن قاری قرآن ہو، تم 20 رکعت تراویح میں مکمل قرآن کریم کا ختم کرو، اور سب کو حکم دیا کہ سب ان کے پیچھے نماز ادا کرے۔ نماز تراویح باجماعت فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب کیا کہیں گے؟ فاروق اعظم کو بدعتی کہیں گے۔ کون فاروق اعظم جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے؟ کیا آپ ان کو بدعتی کہیں گے؟ اس کے بعد جب اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بہترین بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا، بدعت بھی فرمایا اور بہترین بدعت بھی فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی بھی نیا عمل آئے گا تو اس نئے عمل کی 2 قسمیں ہوگی۔ ایک نیا عمل وہ ہوگا جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ ہوگا، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ بدعت تو ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اسلام کو فائدہ ہے، اسے اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت۔ اسی بدعت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو ایسا طریقہ ایجاد کرے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ہو اور اسلام کے ثابت شدہ عقائد و معمولات سے ہٹ کر ہو، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جیسے عقائد خوارج کے تھے، مرجیہ کے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اس کے علاوہ ہر ایک کو مشرک کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک فرمان بھی سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، اسلام میں جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر اس کے بعد لوگوں نے عمل کیا تو اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، اور اسلام میں کوئی برا طریقہ، غلط طریقہ ایجاد کرے تو اس کا وبال ایجاد کرنے والے کو بھی ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے عقیدے عمل پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ اس فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ طریقے ایجاد کے 2 ہوتے ہیں۔ اگر اچھا طریقہ ہے تو اللہ کے پاس بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ کے پاس بھی پسندیدہ ہے۔
اگر برا طریقہ ہے اسلام کے اصول سے ٹکراتا ہے تو بدعت سیئہ ہے، گمراہی ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 185 میں اسی کی جانب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ جو کوئی اچھے طریقے کی ہمت افزائی کرے، سفارش کرے، تو اس عمل کے ایجاد کرنے والے، سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص برے کام کی سفارش کرے یا برا کام ایجاد کرے تو اسے گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اسے گناہ ملے گا۔ یہ قرآن کریم کے آیت مبارکہ ہے۔ اب فاتحہ کی طرف آتے ہیں کہ پہلے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الفاتحہ جیسے ہی کہا گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ جو بھی نماز میں پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور اخیر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی فاتحہ ہے، اسے نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد رکھا گیا ہے۔ اب لوگ یہ فاتحہ جیسے ہی کہتے ہیں، بعض لوگ مارے غصے کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ یقیناً بعد میں ایجاد ہوئی ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اس عمل پر غور کیجئے، فاتحہ جب کہہ رہے ہیں کیا کوئی شرکیہ کلمات پڑھا جا رہا ہے؟ کیا کوئی بھجن پڑھا جا رہا ہے؟ کیا جنا گنا منا پڑھا جا رہا ہے؟ پھر کیا پڑھا جا رہا ہے بتائیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کے بندے، سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھا تھا تو جائز تھا، نماز کے باہر کیسے ناجائز ہو گیا؟ نہیں، صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، یقیناً نہیں کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کا زمانہ ایسا تھا کہ ہر کوئی متقی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کرنے والے، 20% دنیا میں، 80% وہ دین میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی طبیعتوں میں دین سے دوری ہو گئی، 80% دنیا داری میں لگ گئے، 20% بلکہ بعض تو اس سے بھی کم۔ تو بزرگوں نے غور کیا کہ ان کے اعمال میں نیکیاں کمی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا کوئی ایسے عمل کا ایجاد کیا جائے جس سے کم از کم 2 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مسلمانوں کو ایک دن میں مل جائے۔ تو انہوں نے صورتوں پر غور کیا۔ سورہ فاتحہ، حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور دم کرتا ہے کسی چیز پر، زہر بھی ہو تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الشفا ہے تو سورہ فاتحہ بہترین سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص پر غور کیا تو حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اگر کوئی قل اللہ احد پڑھ لے، 1 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ یہ حدیث سب نے پڑھی ہے، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیں تو 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کے ثواب۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے درود شریف۔ درود شریف کا تو کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ کو میٹے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اور جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میں ہوگا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ فجر کے بعد چونکہ کوئی نماز نہیں ہے، سنت نماز نہیں ہے، اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے، تو ان 2 نمازوں میں ذری طویل دعا کر لیا کرو، کیونکہ اب سنتیں پڑھنا نہیں ہے۔ نماز ظہر کے بعد سنتیں ہیں، مختصر دعا۔ نماز مغرب کے بعد سنتیں پڑھنا ہے، مختصر دعا، سنت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز عشاء کے بعد مختصر دعا، سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز عصر اور فجر کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہے، ذرا لمبی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر لیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل سے تمہیں ایک دن میں 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تم دنیا میں اس سے اتنے مستغرق ہو گئے ہو کہ قرآن کی تلاوت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ہر مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے بتائیے کہ کیا کوئی پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے؟ یقیناً اس کا دل چاہتا ہوگا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، لیکن مصروفیت اسے اجازت نہیں دیتی۔ وہ اتنا مصروف ہے اپنے بچوں میں، کاروبار میں، کہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ کم سے کم 2 منٹ کا یہ عمل کر لے، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک، قل اللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ کیا ہوگا اگر کوئی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے
تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور بہت سارے فضائل سورہ فاتحہ کی حدیث میں سن لیجئے، اس وجہ سے فاتحہ نمازوں میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مت پڑھیے، اٹھ کر جا کر آپ جب اٹھ جا رہے ہیں اس سے صفوں کے انتشار کو بتا رہے ہیں۔ نہ پڑھنا ہو تو آپ دعا کر لیجئے، ذکر کر لیجئے، زبردستی کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ کام تو ٹھیک ہے، اب کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی طرح ہے، غیر مسلموں کی طرح، وہ مندروں میں جا کر سامنے رکھ کر پوجا کرتے ہیں، اسی کی طرح ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ کاش سیرت النبی کا مطالعہ کرتے، حضور کی زندگی دیکھتے، ہزاروں واقعات ہے کہ حضور نے سامنے کھانا رکھا، ہاتھ بھی اٹھایا اور دعا بھی فرمائی۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کھانا کم پڑ گیا ہے، ہمیں کھانا نہیں ہے، بھوک کا عالم ہے، ہم مدینے سے بھی بہت دور ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس جو چیزیں سب جمع کرو، کھجور، کسی کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے سب تھے، سب سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کھانا سامنے ہے، ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، کچھ پڑھا۔ اب رسول اللہ نے کیا پڑھا ہوگا؟ کیا کوئی غلط تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے حبیب نے برکت کی دعا کی ہوگی یا قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دو، بس نکال کے تقسیم کرتے جاؤ۔ نکالتے گئے، تقسیم کرتے گئے، 1400 صحابہ کرام نے کھایا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جب رکھا گیا تھا جب زیادہ تھا اب زیادہ ہے۔ کیا معلوم ہوا اس واقعے سے کہ سامنے کھانا رکھ کر دینے سے برکت بھی آتی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت بھی کسی نے جو اور ستو وغیرہ میں کوئی چیز ملا کر لائی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا کہ اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو پہنچے۔ حالانکہ رسول پاک کے صاحبزادے معصومان الخطا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے، تو دعا کیوں کی گئی؟ دعا گنہگار کے لیے کی جاتی ہے، اپنے صاحبزادے کے لیے دعا فرما کر آپ نے طریقہ بتایا کہ گرچہ میرا بیٹا جنتی ہے، معصومان الخطا ہے، لیکن اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ تو ہم جب فاتحہ دیتے ہیں، غوث اعظم کو پہنچاتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ ہم جب انہیں پہنچاتے ہیں تو ہمارے ایصال کی وجہ سے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مرحوم کو کوئی ایصال کرتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مغفرت کی دعا کسی مرحوم کے لیے کرے، وہ گناہ گار ہے تو مغفرت کی دعا کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر وہ گناہ گار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقرب نیکوکار ہے تو اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ تو حضور نے اس طرح کیا۔ آپ کا جب نکاح ہوا حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم نے چند کچھ کھانے کی چیزیں غالباً ستو یا آٹا اس طرح بھگا کر لائے، رسول اللہ کی خدمت میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یوں سمجھیے کہ آپ کے ولیمے کا کھانا ہے۔ تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے دعا کی، اس کے بعد کہا کہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ آیا کہ یا رسول اللہ چند کھجوریں لے کر آیا، رسول اللہ ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سامنے رکھ دو، سامنے رکھ دیا گیا تو حضور نے اسے اکٹھا کیا اور برکت کی دعا فرمائی، کہا کہ ابو ہریرہ اسے اپنے توشے دان میں ڈال لو، جب بھی ضرورت ہو ہاتھ نکال کر کھاتے جاؤ اور تقسیم کرتے جاؤ، اسے نیچے نہیں پھیلانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی وسق کھجور میں اس میں سے تقسیم کیا، اگر وسق ایک کہیں تو 1.5 کنٹل کا ایک وسق ہوتا ہے، تو اتنے سے کھجور تھے، کتنے سال، 12 سال تک وہ تقسیم کرتے رہے لیکن برکت ہوتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان کی شہادت جس روز ہوئی اس روز وہ برکت مجھ سے ختم ہو گئی۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس عمل کو غیروں سے تشبیہ دے کر تم لوگوں کو مشرک اور بدعتی بنا رہے ہو، حالانکہ مسلمان شرک اور بدعت کے فتوے دینے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، وما بعثتم معسرین، تنگی اور تکلیف دینے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، بعثتم مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے دے کر بھیجے گئے ہو، وما بعثتم منفرین، نفرت دلانے والے بنا کر بھیجے نہیں گئے ہو۔ الدین یسر، فرمایا کہ دین آسان ہے۔ تو دوستو تم نے اتنا مشکل کیوں بنا لیا ہے؟ حالانکہ عمل فاتحہ پر اگر غور کرے، نہ قرآن کریم کے خلاف ہے نہ احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، بلکہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور رسول پاک کی سیرت ان چیزوں کی تائید کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ او عند اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کے پاس سب میں بہترین عمل وہ ہے جس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، وَإِنْ خَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو،
2 رکعت نماز ادا کرنے کی آپ کی عادت ہے تہجد کی، 2 رکعت ہی صحیح پابندی سے پڑھیے، اللہ کے پاس محبوب ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھیے، اللہ کے پاس محبوب ہے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا فاتحہ دینا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، کھانا سامنے رکھ کر دینا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ دراصل قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سارے لوگ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو یہ فاتحہ کی حقیقت تھی، مزید اور کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی باتیں کافی ہے کہ یہ احادیث مبارکہ سے بھی اور عمل صحابہ سے بھی، رسول پاک کی سیرت سے بھی، قرآن کریم کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ کوئی نیا عمل جو دین میں پسندیدہ ہو وہ اچھا ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی برا عمل، مثلا زیارت قبور کی اجازت دی گئی، انشاءاللہ زیارت قبور پر بھی کبھی گفتگو کی جائے گی۔ قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اب قبر کی زیارت کے بہانے کوئی سجدے کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے، اسے روکا گیا ہے۔ اور ایک بات اخیر میں یاد رکھ لیجئے کہ فاتحہ کا دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ حرام ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بغیر فاتحہ کے میرا کھانا مقبول نہیں ہوتا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فاتحہ دینا غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ نہ فاتحہ کو آپ حرام کہہ سکتے ہیں، نہ فاتحہ کو آپ فرض کہہ سکتے ہیں، ایک مستحب طریقہ ہے، مستحب اسے کہتے ہیں، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ بدعت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد میں بنی ہو۔ بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک بدعت کا کرنا لازمی ضروری ہے، اگر نہ کرے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس جو قرآن کریم تھی اس پر زبر زیر لگے ہوئے نہیں تھے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس پر زبر زیر تشدید جزم سب لگا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بدعت واجبہ ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اجمی لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آئے گا۔ اعراب لگایا گیا بعد میں۔ اسی طرح دینی مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں دینی مدارس سے بتائیے آپ؟ جس طرح مدرسہ ہے دارالعلوم فلاں نظامیہ، جو مدرسے تھے صحابہ کے دور میں تھے نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اس سے دین کی ترویج ہوتی ہے۔ تو چند بدعتیں وہ ہیں جس کا کرنا ضروری بھی ہے، اچھے بھی ہے، اور جو بدعت ہے وہ حرام ہے، وہ عقیدے ہیں، وہ اعمال ہے جو اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں یا اسلام کے اصول کو خراب کرنے والی ہے، وہ چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، اسے بدعت سیئہ کہا گیا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مولا تمام اہل ایمان میں اتحاد و اتفاق و محبت و الفت عطا فرما، نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں، حقد و بغض و اناد کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ مولا تمام اہل اسلام میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ مولا جس طرح تو نے دولت ایمان سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو تو اس ایمان کے ساتھ رخصتی کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ دم آخر کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔